अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। लंदन में दौलत मुश्तरका के 53 रुकन ममालिक की कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाकतों के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स के एहतजाज के दौरान भारतीय झंडे को नुकसान पहुंचने से मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए हैं। चीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस इल्जाम पर कि पाकिस्तान दहशतगर्दी बरामद करने की फैक्ट्री है, अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाज़िमन हिमायत की जानी चाहिए। अफगानिस्तान के मशरकी नंगरहार सूबे में जुमे के रोज सड़क किनारे नस बम धमाके में कम से कम 5 शहरी मारे गए हैं और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सऊदी अरब की वजारत दाखिला का कहना है कि सूबे असीर में एक पुलिस चौकी पर हमले में 4 अहलकार हलाक और 4 मजीद जख्मी हो गए हैं। हुकूमत इराक ने कहा है कि इराकी लड़ाका तैयारों ने जुमेरात के रोज मशरकी शाम में दाइश के ठिकानों के खिलाफ शदीद फजाई कार्रवाइयां की हैं। पेंटागन के एहलकारों का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते के रोज अमरीका, फ्रांस और बरतानिया की जानिब से किए गए मिसाइल हमलों के बाद ऐसा कोई इंदिया नहीं है कि शामी फौज कीमियाई हथियारों का कोई मजीद हमला करने की तैयारी कर रही है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC ने ऑस्ट्रेलिया के दिफाई ओहदेदारों के हवाले से बताया है कि रवां माह जनूबी बहर चीन के मुतनाज़ समुद्री इलाके में ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाजों को चीनी फौज का सामना करना पड़ा है। और रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने कहा है कि सदर व्लादिमीर पुतिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की दावत कबूल करने को तैयार हैं। और अमरीकी खुफिया इदारे FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कॉमी ने पिछले साल सदर ट्रंप के साथ मुलाकातों के बाद जो याददाश्तें तहरीर की थीं वो जुमेरात के रोज अफशा हो गई हैं, जिसके बाद महकमा इंसाफ ने उन्हें जारी कर दिया है। ये थीं 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और सबसे पहले ये पाकिस्तान से मुतालिक एक खबर है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीकी डिफेंस अताशी का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया है और इस सिलसिले में पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। चंद रोज पहले अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान की हलाकत के बाद उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगाए जाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां जी इश्तियाक साहब। जी, रवा हफ्ते ही पाकिस्तान में काला अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मुतल्लिका हुकाम से दरियाफ्त किया था कि अब तक उस अमरीकी सफारतकार का नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया जिनकी गाड़ी की टक्कर से एक पाकिस्तानी नौजवान हलाक और एक जख्मी हो गया था। इस बारे में जब वजारत खारजा से पूछा गया तो वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पुलिस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद ही फिर आइंदा का लाए अमल जो है वो वज़ा किया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने वियना कन्वेंशन का भी हवाला दिया जो कि सुपरा की इम्यूनिटी या इस्तिस्ना से मुतालिक है। तो इससे बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से अब तक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि आइंदा भी अभी ऐसी कोई कार्रवाई का फौरी तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं है। और साथ ही क्योंकि वो इस्तिस्ना की बात की गई है, पाकिस्तान के एक साबिक सफीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अब तक कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है क्योंकि पाकिस्तान खुद भी वियना कन्वेंशन का सिग्नेटरी यानी उस पर दस्तखत कर चुका है और इसके तहत ही पाकिस्तान को अपनी सिफारती जिम्मेदारियां और सिफारती आदाब के मुताबिक अपना काम करना है। तो अब तक की सूरत हाल यही है कि उनका नाम अभी तक ECL में नहीं डाला गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि बाद इससे पहले पुलिस की तरफ से ये जरूर वजारत दाखिला से कहा गया था कि उनका नाम ECL में डाला जाए। इस सिलसिले में जो लड़का इसमें हादसे का शिकार हुआ था उसके वालिदैन या उनकी तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी, उनके वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, जिसकी वजह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रवां हफ्ते समाअत हुई। इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते
جو ہلاک ہونے والا نوجوان ہے عتیق بیگ، اس کے والد اور اس کے جو دیگر رشتے دار اور اہل علاقہ ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں اس مقام پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جہاں امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے وہ ہلاک ہوا تھا، اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ عتیق بیگ کے والد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان سے ابھی تک حکومت پاکستان یا امریکی سفارت خانے کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے، اور اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اس بات کا جائزہ لیا جائے گا یا غور کیا جائے گا مشاورت کے ساتھ خاندان کی کہ کیا ان کو معاف کیا جائے اور خون بہا کے بارے میں مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا اشتیاق، ایک اور خبر پر آپ سے بات کرتے ہیں کہ چین نے کہا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت کی جانی چاہیے، اس بارے میں آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ جی، جیسا کہ آپ نے خبروں کے خلاصے میں خود ہی بتایا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر یہ ضرور کہا کہ یہ ایک دہشت گردی کی فیکٹری ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی چین پاکستان کے دفاع میں بیان دیتا رہا ہے، اور اب بھی اس کی وزارت خارجہ کی ترجمان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششیں کی جانی چاہیے، اور کسی ایک ملک پر اس طرح کا الزام تراشی درست نہیں۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک جو فوری رد عمل سامنے آیا کچھ قانون سازوں کا، ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت اس سے قبل بھی پاکستان پر اس طرح کے الزام لگاتا رہا ہے، تاہم انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت اور پاکستان کا یہ موقف اس کو دہرایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ بلا تفریق عمل ہے، کسی کے ساتھ کوئی تمیز نہیں کی جا رہی۔ یہ اب تک کا پاکستان کا رد عمل ہے، لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ چین نہ صرف اس مرتبہ بلکہ اس سے قبل بھی جب بھی بھارت کی طرف سے یا کوئی اور الزام پاکستان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے تو پھر وہ بھی اس کا کسی نہ کسی طرح سے جواب دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ جی، بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں جمعے کے روز سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں کم از کم 5 شہری مارے گئے ہیں اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ افراد ہسکا مینا ضلع سے صوبائی دارالحکومت جلال آباد سفر کر رہے تھے جب ان کی مسافر گاڑی اس بم سے ٹکرا گئی۔ ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 4 بچے اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ خاتکی نامی گاؤں میں پیش آیا جو افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں بتایا ہے کہ جنگ سے منسلک واقعات میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اس سال ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے بتایا کہ مسلح لڑائیوں میں 2260 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 700 اموات 2018 کے پہلے 3 ماہ میں ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صوبہ عسیر میں ایک پولیس چوکی پر حملے میں 4 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق 3 مسلح افراد نے فائرنگ کی، جن میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک حملہ آور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں مارا گیا۔ حکام کے مطابق حملہ کرنے والے تمام سعودی شہری تھے۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے بعد سعودی سیکیورٹی فورسز اور مسلح افراد کی جھڑپ ہوئی۔ حکومت عراق نے کہا ہے کہ عراقی لڑاکا طیاروں نے جمعرات کے روز مشرقی شام میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف شدید فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ صوبہ انبار کی سرحد کے ساتھ تعینات عراقی فوج نے شام میں داعش کے اہداف پر راکٹ فائر کیے، لیکن عراق نے پہلی بار کارروائی کرتے ہوئے ہمسایہ ملک کی حدود میں داخل ہو کر فضا سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ پینٹاگون کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کے بعد ایسا کوئی اندیہ نہیں ہے کہ شامی فوج کیمیائی ہتھیاروں کا کوئی مزید حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادی چوکنا ہیں۔ اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے جمعے کے روز ملکی خبرساں ادارے سے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو فضائی حملوں سے پہلے بتایا تھا کہ شام میں کون سے علاقے سرخ لائن تصور کیے جاتے ہیں اور اس لائن کو جوابی حملے کے خدشے کے بغیر عبور نہیں کرنا چاہیے۔ لیوروف نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس لائن کو پار نہیں کیا۔ لیوروف نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ اور پوٹن دونوں ملکوں کے درمیان کسی مسلح تنازع کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور
امریکی خفیہ ادارے FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے پچھلے سال صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد جو یادداشتیں تحریر کی تھیں وہ جمعرات کے روز افشا ہو گئیں، جس کے بعد محکمہ انصاف نے انہیں جاری کر دیا۔ کومی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ یادداشتیں صدر سے ملاقات کے فوراً بعد تحریر کی کیونکہ وہ امریکی سربراہ سے مڈ بھیڑ کے بعد پریشان تھے۔ کومی نے تحریر کیا کہ صدر کو ان دعووں پر تشویش تھی کہ انہوں نے صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے مدد کی خاطر روس سے ساز باز کی، اور یہ کہ ٹرمپ کی روسی طوائفوں کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی گئی۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ٹویٹر پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جیمز کومی کی یادداشتیں جو اب باہر ہو گئی ہیں صاف طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی سازش، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ٹرمپ نے خفیہ اطلاعات افشا کرنے کا الزام بھی کومی پر لگایا۔ روس نے امریکی صدارتی انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت سے انکار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔